الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ یہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ جب اس مہینے کا چاند نظر آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان کے اندر برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر دعا مانگ رہے ہیں۔ لیکن آج ہم اس بابرکت مہینے کے اندر بہت سی ایسی رسومات کے اوپر ایسے عمل کرتے ہیں جیسا کہ یہ کوئی فرض یا واجب ہو، بلکہ وہ بہت بڑی بدعت اور گناہ کا سبب بنتا ہے۔ اس کے اندر جو بڑی آب و تاب کے ساتھ جو رسم ادا کی جاتی ہے وہ کنڈوں کی رسم ہے کہ کچھ کھانا پکانا، تقسیم کرنا، اس کو باعث ثواب سمجھنا، اور کچھ چیزیں پک رہی ہیں، اس گھر جا رہی ہیں، اس گھر سے ادھر آ رہی ہیں، تو یہ ساری رسم ادا کی جاتی ہے اور اس کو فرض کے درجے میں سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو ملامت کیا جاتا ہے، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی اس رسم کو ادا کرتا ہے تو اس کو شاباش دی جاتی ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور اس کی نسبت کی جاتی ہے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف۔ تو وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ یہ جو رسم ہے، یہ جو کام ہے، یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے اس کو ایجاد کیا، اور کیا فرمایا کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ میرے نام کی کچھ چیزیں پکا کر یہ مطلب اس کو بانٹو اور اس کو آپ یعنی کہ یہ رسم پوری کرو تو آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ اور من گھڑ روایات سنائی جاتی ہیں۔ اس کے اندر سب سے مشہور جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ روایت سنائی جاتی ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک لکڑہارا قسمت کا مارا وہ مدینہ منورہ چھوڑ کر کسی اور ملک میں کچھ کمائی کرنے کے لیے چلا گیا۔ پیچھے اس کی جو بیوی تھی وہ مدینہ کے جو وزیر تھے اس کے گھر میں کام کرنے لگی، جھاڑو پوچھے وغیرہ کرنے کے لیے وہ کام کرنے لگی۔ تو ایک دن وہ عورت وہ صحن کے اندر جھاڑو وغیرہ لگا رہی تھی تو باہر سے امام جعفر صادق رحمہ اللہ گزرے اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ جس کی جو بھی حاجت ہو وہ میرے نام پر فاتحہ پڑھ کر اور پوریاں پکا کر 2 کنڈے بھر کر وہ یعنی کہ یہ اللہ کے راستے میں دے تو اس کی ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو اس عورت نے ایسے ہی کیا۔ جو ہی انہوں نے سنا، چونکہ اس کا خاوند 12 سال سے وہ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں کمائی کرنے کے لیے چلا گیا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، اور اس نے یہ منت مانگی کہ اگر صحیح سلامت میرا خاوند واپس آ جائے تو میں یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پر پوریاں پکا کر 2 کنڈے بھر کر میں مطلب صدقہ کروں گی۔ تو جو ہی اس نے منت مانگی تو اس کا خاوند وہاں سے واپس آیا، اس کو وہاں بہت بڑا خزانہ ملا، واپس آیا، اس نے عالی شان گھر بنایا، محل بنایا اور وہ خوشی سے رہنے لگے۔ اور یہ قصہ جب اس عورت نے اپنی مالکن یعنی وزیر کی بیوی کو سنایا تو اس نے کہا کہ یہ تو من گھڑت ہے، جھوٹ ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کو مطلب جو وزیر تھا اس کو فوراً وزارت سے برطرف کر دیا گیا، بلکہ ملک بدر کر دیا گیا۔ تو اسی پریشانی کے عالم میں وزیر اپنی بیوی کے ساتھ جنگل کی طرف جا رہا تھا اور بیوی سے کچھ پیسے لے کر اس نے تربوز خریدا اور تربوز کو ایک رومال کے اندر لپیٹ کر وہ جنگل کی طرف بڑھنے لگے۔ آگے شاہی پولیس نے اس کو گھیر لیا۔ تو جب وہ رومال کھولا تو اس کے اندر جو تربوز خریدا تھا وہ ایسے نکلا جیسے کہ شہزادے کا سر اس کو لوتھڑوں کے اندر لپٹا ہوا ہو۔ تو شہزادہ کو اس وقت وہ قتل کر دیا گیا تھا اور وہ اس کے مطلب اس سے وہ برآمد ہوا اس کا سر۔ تو شاہی پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا اور بادشاہ نے آرڈر کر دیا کہ کل ان دونوں کو پھانسی دی جائے۔ تو اب وہ جیل خانے کے اندر رات بھر میاں بیوی یہ سوچتے رہے کہ ہم سے کون سی ایسی غلطی ہوگی جس کی وجہ سے ہمیں اتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ تو آخر کار بیوی کو خیال آیا اور وہ اپنے خاوند کو کہنے لگی کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، ہم اس غلطی سے توبہ کرتے ہیں۔ تو جو ہی انہوں نے اس غلطی سے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی اور منت مانگی کہ ہم یہ ایسا کام کریں گے۔
تو جب جو ہی انہوں نے منت مانی تو فوراً ان کے وہی حالات ہو گئے جیسا کہ پہلے ان کو وہ قید سے رہائی مل گئی اور ان کو وزارت بحال کر دی گئی اور وہ خوشی خوشی رہنے لگے. تو اب اس کی طرف یہ نسبت کی جاتی ہے کہ امام صادق رحمہ اللہ نے یہ کرنے پر یہ سارا کچھ ہوا. حالانکہ امام صادق رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسے ان کے شاگرد ہیں. تو وہ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک شرکیہ بات کی وہ ایک رسم ایجاد کر کے جائیں اور ان کی طرف نسبت کرنا ان کے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے، بہتان ہے. اور دوسری جو اصل وجہ ہے جو منانے کی، وہ اس وجہ سے مناتے ہیں کہ بعض حضرات وہ چونکہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ وفات کا دن ہے، تو بعض حضرات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے موقع پر خوشی منانے کے لیے ایسی رسم ادا کرتے ہیں. وہ کھانے پکاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، کھانے بانٹتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر ایسے خوشی کا اظہار کرنا یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے. ایک صحابی کا مقام اتنا بڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ کو سب و شتم نہ کرنا، ان کو برا بھلا نہ کہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا. جس نے صحابہ کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا، جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی وہ عنقریب عذاب میں پکڑا جائے گا. صحابہ رضی اللہ عنہ کا اتنا بڑا مقام ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صحابہ کے بعد والے جتنے بھی آدمی ہیں اگر وہ زندگی بھر اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چند لمحے اللہ کی عبادت کر لینا اور دوسرے شخص کی پوری زندگی کی عبادت کر لینا، صحابہ کرام کا وہ تھوڑا سا وقت، وہ چھوٹا سا عمل جو انہوں نے تھوڑے سے وقت میں اللہ کی عبادت کی، وہ ان سے بڑھ جائے گا. صحابی کا تو اتنا بڑا مقام ہے. اور دوسری جگہ فرمایا کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا چاندی خرچ کر دو، اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، صدقہ کر دو، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا کلو یا پاؤ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو پھر بھی وہ پاؤ آپ کے احد پہاڑ کے جو آپ نے صدقہ کیا اس سے بڑھ جائے گا. صحابہ کرام تو کہو اتنا بڑا مقام ہے اور آپ صحابہ کرام کی وفات پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو رسم ہے 22 رجب کو جو یہ رسم منائی جاتی ہے، کنڈوں کی رسم منائی جاتی ہے، اگر اس کی نسبت کی جائے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف تو یہ بھی ان کے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے، بہتان ہے، جو کہ ناجائز ہے، گناہ ہے. اور اس رسم کو ادا کرنا بھی گناہ ہے، اور یہ کہانیاں سننا محفل جمانا یہ بھی گناہ ہے. اور اگر اس خوشی میں اس موقع پر یہ خوشی منائی جائے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ وفات کا دن ہے تو پھر بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک صحابی کی وفات پر آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. لہٰذا خلاصہ یہ ہوا کہ کسی صورت کے اندر بھی یہ رسم جائز نہیں ہے. اس رسم کے اوپر کھانے پکانا یہ حلال نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہے، اور ایسی رسومات ادا کرنا یہ ساری بدعت ہے. تو اس لیے ایسی کوئی یہ عبادت نہیں ہے کہ جو اس موقع کے ساتھ مخصوص ہو اور ادا کی جائے. تو اس لیے ہم سب کو خود بھی بچنا چاہیے اور جو اس رسم کو ادا کرتے ہیں ان کو بھی پیار محبت سے سمجھا کر اس رسم سے نجات دلانی چاہیے.